بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو صلاۃ التسبیح کے متعلق عرض کروں گا کہ اس کا کتنا ثواب ہے۔ میرے دوستو، ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایک میرا چینل ہے، اس کا نام ہے کرمانی ٹی وی۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی میں تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ وہ میں بیان کرتا ہوں، آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا ہے، ہر انسان کے کان میں پہنچانا ہے۔ دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، جس میں میں نماز، روزہ جیسے صلاۃ و تسبیح آج میں عرض کروں گا۔ اور ایک اور میرا چینل تیسرا، اس کا نام ہے اکبر ٹی وی۔ ان تینوں کو آپ نے ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے، ہر انسان کے کان میں اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے کان میں قرآن نہیں پہنچا، اسلام نہیں پہنچا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا۔ آج میں آپ کو صلاۃ و تسبیح کے متعلق عرض کروں گا کہ صلاۃ و تسبیح کس طرح پڑھنی چاہیے، اور یعنی اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس میں کتنا ثواب ہے۔ میرے دوستو، صلاۃ و تسبیح اس نماز میں بھی انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس کی بزرگی سن کر آدمی جو ہے ترک نہ کرے گا، مگر دین میں سستی کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ اس نماز صلاۃ و تسبیح میں 10 خصلتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر اگلا پچھلا پرانا جو بھول کر کیا، جو قصداً کیا، چھوٹا ہو اور پوشیدہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روزانہ پڑھو تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی میں موجود ہے، یعنی ترمذی شریف میں عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہیں اس بات کے، اس صلاۃ و تسبیح کو فرماتے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، یعنی نیت کر کے صلاۃ و تسبیح کے۔ اس کے بعد پھر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوری پڑھے۔ الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے۔ سبحان اللہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد 10 بار پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھائے، اور بعد تسبیح 10 بار کہے، پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، یہی جو تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سجدے کو جائے، اس میں 10 مرتبہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں 75 بار تسبیح، اور چاروں میں 300 بار یہ ہو جائیں۔ اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہی تسبیحات پڑھے، وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو میں نے مسئلہ عرض کیا ہے، یہ غنیہ میں موجود ہے، اور حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس نماز میں کون سی صورت پڑھی جائے، یعنی صلاۃ و تسبیح میں کون سی پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا تکاثر صورت پڑھی جائے، یا پھر والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھی جائے، یا قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے، یا پھر قل هو اللہ احد پڑھا جائے۔ قل هو اللہ، اور بعض نے کہا کہ سورت حدید بھی پڑھی جائے، یا پھر حشر سورت پڑھی جائے، یا پھر سورت صف پڑھی جائے، یا پھر تغابن پڑھی جائے، یہ اپنی مرضی ہے۔ یہ مسئلہ رد المختار یعنی فتاوی شامی موجودہ جس دور مختار کی شرح ہے رد المختار۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو یعنی صلاۃ و تسبیح میں، اور سجدہ کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی جائے تو وہ دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے۔ مثلا قوما کی سجدہ کہے، قوما کی سجدہ میں کہے، اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے۔ نہ قوما میں کہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے اور پہلے سجدہ میں بھولا تو دوسرے میں جو ہے کہے، جلسہ میں نہیں۔ یہ مسئلہ بھی رد المختار میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ زور سے پہلے پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے، وہ میں دعا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک توفیق اہل الہدی وعمل اہل الیقین ومناصحۃ اہل التوبۃ وعزم اہل الصبر وجد اہل الخشیۃ وطلب اہل الرغیۃ وتعبد اہل الورع وعرفان اہل العلم حتی خافک اللہم انی اسألک مخافۃ تعجزنی عن معاصیک حتی اعمل بطاعتک عملا استحق بہ رضاک وحتی انادہک صاحک بالتوبۃ خوفا منک وحتی اخلص لک النصیحۃ حبا لک وحتی اتوکل علیک فی الامور حسن ظن بک سبحان خالق النور۔ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے یہ فتاوی شامی یعنی رد المختار میں، رد المختار وہ ہے جو دور مختار کی شرح ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تو سے سوال کرتا ہوں ہدایت والوں کی توفیق اور یقین والوں کے اعمال اور اہل توبہ کی خیر خواہی اور اہل صبر کا عزم اور خوف والوں کی کوشش اور رغبت والوں کی طلب اور پرہیزگاروں کی عبادت اور اہل علم کی معرفت، تاکہ میں تجھ سے ڈروں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا خوف مانگتا ہوں جو مجھے تیری نافرمانیوں سے روکے، تاکہ میں تیری طاعت کے ساتھ ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے تیری رضا کا مستحق ہو جاؤں، اور تاکہ تیرے خوف سے خالص توبہ کروں، اور تاکہ تیری محبت کی وجہ سے خیر خواہی کو تیرے لیے خاص کروں، اور تاکہ تمام امور میں تجھ پر توکل کروں، تجھ پر نیک گمان کرتے ہوئے پاک ہے نور کا پیدا کرنے والا۔ آج میں نے آپ کو میرے دوستو صلاۃ و تسبیح کے متعلق مسائل عرض کیے، اس کی شان بیان کی، فضیلت بیان کی، پڑھنے کا طریقہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے متعلق کہ یہ اس طرح پڑھنا چاہیے۔ اجل محترم انشاءاللہ پھر میں آپ کو جو ہے آگے جو نماز ہے اس کا نام ہے نماز حاجت، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کوئی بھی انسان کو کام پڑ جائے تو نماز حاجت پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ میرا بقیہ جو ہے آپ ویڈیو اور میری تقریر پھر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔